अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व एहसान से सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 92 तक हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। आयत नंबर 93 से आयत नंबर 96 तक इंशाअल्लाह आज हम तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैद तनालुहु अयदीकुम वरिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यख़ाफुहु बिलग़ैब। फमन इअतदा बअद ज़ालिक फलहु अज़ाबुन अलीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़तुलुस्सैद व अंतुम हुरुम। वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउन मिस्लु मा क़तल मिनन नअम यहकुम बिही ज़वा अदलिन मिनकुम। يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام। أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم
وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ، ضرور بضرور اللہ تمہیں آزمائے گا، بشیء من الصید، کچھ شکار کے سے، تنالہ ایدیکم ورماحکم، جس تک پہنچیں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے تیر، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ جان لے اللہ کہ کون اس کا ڈر رکھتا ہے غیب سے، فمن اعتدى بعد ذلك، پس جو کوئی حد سے تجاوز کرے اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، نہ قتل کرو تم شکار کو جب کہ تم احرام کی حالت میں ہو، ومن قتلہ منکم متعمدا، پس جو کوئی جان بوجھ کر تم میں سے اس کو قتل کرے، فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو ویسے ہی جانور ایک مویشیوں میں سے وہ دے گا بدلے کے طور پہ، یحکم بہ ذوی عدل منکم، اور تم میں سے دو عادل آدمی اس کے متعلق فیصلہ کریں گے، ہدیا بالغ الکعبہ، یہ قربانی ہوگی جو کعبہ کو پہنچتی ہو، او کفارۃ طعام، یا کفارہ کھانے کا، مساکین مسکینوں کے لیے، او عدل ذالک صیامہ، یا اس کے برابر میں روزے رکھنا، لیذوق وبال امری، تاکہ وہ ذائقہ چکھے اپنے معاملے کے وبال کا، عفی اللہ عما سلف، درگزر کر دیا اللہ نے جو اس سے پہلے گزر چکا، ومن عاد، اور جو کوئی پلٹ کر آئے، فینتقم اللہ من، تو پس اللہ اس سے انتقام لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر، حلال کیا ہے تمہارے لیے سمندری شکار کو، وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اور اس کا کھانا تمہارے لیے بھی ایک دنیاوی فائدہ ہے اور سفری قافلوں کے لیے، وحرم علیکم صید البر، اور تم پر حرام کیا گیا ہے خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈرو اس اللہ سے جس کی طرف تم واپس پلٹائے جاؤ گے۔ یہ آیات بینات جب مسلمان صلح حدیبیہ کے لیے نکلے تو اس وقت نازل ہوئیں جب مسلمان احرام کی حالت میں تھے، اور اس موقع پہ اہل ایمان کے لیے ایک امتحان اور آزمائش، اور بعد والے حالت احرام کے اندر موجود اہل ایمان کے لیے بھی ایک امتحان کے طور پر اللہ رب العزت نے باقی رکھی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا اس شکار کے ذریعے سے جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے تیر پہنچتے ہیں۔ ہاتھ یعنی ایسے جانور جو جانوروں کے بچے وغیرہ ہیں جن کو تم آسانی سے ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہو، وہ دور نہیں بھاگ سکتے، اور جن تک تمہارے تیر پہنچتے ہیں یعنی بڑے جانور بھی جو ادھر ادھر بھاگ تو سکتے ہیں لیکن تمہارے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی تم آسانی کے ساتھ ان کو شکار کر سکتے ہو۔ ایک ہے شکار دسترس میں ہی نہیں، تو اب بندہ اس کو کیا شکار کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ایسی ہے کہ شکار تمہاری دسترس میں ہوگا لیکن تم نے اس کو شکار نہیں کر۔ اور صلح حدیبیہ کے اندر جب صحابہ کرام نے خیمے لگا رکھے تھے تو امتحان اور آزمائش ایسی تھی کہ بعض جانور خود ان کے خیموں کے قریب یا ان کے خیموں کے اندر گھس آئے۔ یہ بالکل ویسے ہی امتحان ہے جیسا یہود کا امتحان لیا گیا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اور ہفتے کے دن وہ بڑی اچھے طریقے سے اوپر نظر آتی تھی۔ تو اللہ رب العزت بسا اوقات اہل ایمان کو بظاہر کسی چیز میں ٹیسٹ کرتے، اور اس کے ٹیسٹ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ کھوٹے اور کھرے کا فرق سامنے آ جائے، کون اللہ رب العزت کے حکم پر ہاتھ آئی ہوئی چیز کو بھی چھوڑتا ہے اور کون اس پر ہاتھ صاف کرتا ہے۔ حقیقتاً
یہ چند بظاہر چھوٹے چھوٹے معاملات انسان کی تربیت کرتے. جو بندہ کسی چھوٹی چیز کو اللہ کی خاطر نہیں چھوڑ سکتا وہ کل کو کسی بڑی حرام چیز کو کیسے چھوڑے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں اہل ایمان کی ٹریننگ کرتے. روزہ بھی رمضان میں اسی ٹریننگ کا نام. تو تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انسان کی تربیت کے ماحول پیدا کیے ہیں. تو ان میں سے ایک ماحول یہ بھی ہے کہ جب بندہ احرام کی حالت میں ہو تو اس کو شکار نہیں کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موذی جانوروں کو احرام کی حالت میں مارنے کا بھی حکم دیا. ظاہر بات تھا وہ شکار کے لیے نہیں کہ ان میں سے وہ حرام ہے. بچھو ہے، سانپ ہے، چوہا ہے، اسی طرح کاٹ کھانے والا جو کتا ہے اس کو احرام کی حالت میں بھی مار سکتے ہیں. ان جانوروں کو قتل کرنا وہ شکار کی حرمت کے اندر نہیں آئے گا. یا کوئی اور بھی ایسا جانور جو ایذا پہنچانے والا ہو، جس کی وجہ سے کوئی نقصان کا اندیشہ ہو، جیسے علماء نے بیان کیا اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہ شیر، چیتا یا کوئی اور ایسا درندہ جو وہاں حرم کی حدود میں یا احرام کی حالت میں سامنے آ جائے تو اب بندہ اس کی ایذا سے بچنے کے لیے اس کو مار سکتا ہے. تو اس کے سوا باقی جو حلال جانور ہیں جو ایذا نہیں پہنچا رہے ان کو انسان شکار نہیں کر سکتا. اب فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر ایسا کر لے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ 3 اس کے متبادل بیان ہوں. یا تو اس جیسا ہی کوئی جانور اب وہ صدقہ کرے گا. اور اس جیسے کا معنی کیا ہے؟ کہ اس جیسے ہی قد و قامت کا، وزن کا اور اس جیسی جنس کا. جیسے اگر کسی نے ہرن مارا ہے اور ہرن نہیں اب دستیار ہو رہا تو بکرا وغیرہ چونکہ وہ ہرن کی کیٹیگری میں. اگر کسی نے کوئی بڑا جانور مارا ہے جیسے بیل وغیرہ تو اس کے متبادل جس طرح گائے وغیرہ ہے یا بھینس ہے وہ اس کا متبادل. یحکم بہ ذوی عدل منکم، 2 تم میں سے عادل لوگ فیصلہ کریں گے کہ یہ جانور اس کا وزن کتنا ہے اور اس کے مد مقابل کس قسم کا جانور اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے. اور فرمایا یہ ہوگا یہ کہ وہ حرم کی حدود کے اندر اس جانور کو ذبح کرے گا. ہدیم بالغ الکعبہ، یہ قربانی ہے جو کعبہ کو پہنچی، یعنی کعبہ رب اللہ کی حرمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ یہ کام نہ کرتے. اب یہ کعبۃ اللہ میں ہی اس نے یعنی اس کی حدود کے اندر ہی ذبح کرنی. یہ نہیں کہ یہ کفارہ وہ کہے کہ جی میں پاکستان سے ہوں تو چلو پاکستان میں ایک بکرا ذبح کر، بلکہ اس کو بیت اللہ کی حدود کے اندر ہی اس جانور کو ذبح کر کے وہاں کے مساکین کو کھلا دینا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اس کے مقابل وہ کھانا کھلائے گا، یعنی جتنا ایک تقریباً قیمت اس جانور کی بنتی ہے اس کی قیمت کے برابر وہ مسکینوں کو ویسے کھانا کھلائے، یا پھر اس کے برابر روزے رکھے. اب برابر روزے رکھنے کیا ہے؟ اس کا اصول یہ بیان کیا ہے کہ ہر 1 کلو جنس کے بدلے وہ 1 روزہ رکھے گا. یعنی اگر اس نے کوئی جانور ایسا مارا ہے کہ جس کا وزن 10 کلو تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ 10 روزے رکھے، تو ہر 1 کلو کے پیچھے 1 روزہ. تو اس اعتبار سے اگر وہ مالی طور پر مستحکم نہیں ہے تو وہ روزے رکھے. ان تینوں میں او جو ہے یہ اختیار کا بھی ہے. اگر کوئی بندہ مثلا وسعت بھی رکھتا ہے لیکن وہ کوئی جانور وہاں نہیں ذبح کرنا چاہتا یا مساکین کو کھانا نہیں کھلانا چاہتا، کہ بسا اوقات انسان سفر میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی زیادہ راہ میرے پاس ہے تو صحیح لیکن مجھے ممکن ہے سفر میں ضرورت پڑے، اب اس کو کیا ہے کہ پھر وہ روزے رکھے. تو یہ 3 چیزوں میں اختیار کہ وہ ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہے. یہ اس لیے لیذوق وبال امری کہ اس کو کچھ تو سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنے معاملے کا وبال چکھے کہ اس نے ایک غلط کام کیا ہے، اس کو احساس ہو کہ مجھے اس کے کفارے کے طور پہ کچھ کرنا پڑا ہے. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو کچھ ہو گیا عفا اللہ عما سلف، اللہ نے اس سے درگزر کر دیا. اور جو کوئی اس کے بعد اس کی طرف پلٹے گا یعنی جان بوجھ کر یہ کام کرے اور کفارہ بھی ادا نہ کرے فینتقم اللہ من، تو اللہ اس سے انتقام لے گا اور وہ جان لے کہ اللہ بڑا غالب اور انتقام لینے پر قدرت رکھنے والا ہے. اب فرمایا کہ جہاں تمہارے لیے دیگر شکار حرام ہے وہیں پر تمہارے لیے سمندری شکار حلال کر دیا گیا. بحر کے اندر سمندر بھی شامل ہے اور دریا بھی شامل، یعنی ہر وہ چیز جو پانی کے اندر رہتی ہے. متاع لکم وللسیارہ، یہ تمہارے لیے، یعنی جو لوگ عام طور پر خشکی پہ ہیں لیکن ابھی خود خشکی پہ ہیں
کسی ساحل کے قریب ہیں یا کسی دریا کے قریب ہیں، وہاں ان کے لیے کھانے پینے کے لیے ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ ولی سیارہ، اور وہ لوگ جو سفر میں ہیں، قافلوں کی صورت میں ہیں، سمندری سفر میں ہیں، بحری جہاز میں ہیں، کشتی میں ہیں، وہ بھی اپنے کھانے پینے کا اس سے انتظام کر سکتے ہیں۔ یعنی حکمت یہ بیان ہوئی کہ اللہ تعالی نے بحری یا سمندری جانوروں کا شکار حلال کیا ہے، اس لیے کہ وہ انسان کی ضرورت کے لیے زیادہ اہم ہے، کہ سمندری سفروں کے اندر پاس راشن کم، تو اس اعتبار سے اگر وہاں سمندر میں کوئی شکار مل جاتا ہے تو اس کو اللہ نے تمہارے لیے حرام نہیں کیا۔ سمندر کے اندر سے جو پانی کا جو جانور ہے، اس کے متعلق یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا الطہور ماؤہ والحل میتتہ، اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار تمہارے لیے حلال۔ یعنی سمندری مچھلی وغیرہ یا ہر وہ سمندری جانور جو صرف پانی میں زندہ رہ سکتا ہے، وہ جانور نہیں جو خشکی اور پانی دونوں میں زندہ رہتے ہیں۔ جو خشکی اور پانی دونوں میں زندہ رہتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی کیفیت مختلف ہے، اس کا حکم مختلف ہے۔ جو صرف سمندر یا پانی کے اندر زندہ رہتے ہیں، باہر نکالیں گے تو مر جائیں گے، وہ خاص شکار کر کے زندہ حالت میں پکڑ کے باہر نکالیں پھر مر جائیں، یا سمندر کے اندر ہی مرے ہوں اور اس کے بعد وہ پانی کے اوپر آ جائیں اور انسان ان کو پکڑ لے اور وہ کھانے کے قابل ہوں تو ان کو کھایا جا سکتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ سمندر کا جو شکار ہے جب اس میں سے نکالا جائے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ پانی کے اندر مرا ہوا ملا ہے تو پھر وہ حرام ہے۔ یا اسی طرح انہوں نے مچھلیوں کی کچھ قسموں کو تو کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن باقی چیزیں جیسے جھینگے ہیں یا اور قسم کی جن کی شکل و صورت عام طور پر مچھلیوں والی نہیں لیکن پانی سے باہر آتے مر جاتے، وہ حلال نہیں۔ اسی طرح وہ کیکڑے کو مکروہ یا حرام کہتے ہیں، جھینگے کو حرام کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض انہوں نے اصول ایسے بنائے کہ جی 40 کلو سے کم والی جو مچھلی ہے وہ تو حلال ہے، 40 کلو سے اوپر والی جو ہے اس پر مچھلی کا اطلاق نہیں ہوگا تو وہ حرام۔ یہ پتہ نہیں اصول کہاں سے بنائے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک غزوے کے لیے، ایک جہادی مہم کے لیے نکلے اور ایک جگہ پر کچھ عرصے کے لیے محصور ہو گئے۔ وہاں سمندری کنارہ موجود تھا اور غلہ ان کے پاس ختم ہو گیا۔ ایسے میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑی دیو قامت مچھلی دیکھی جو ساحل کی طرف آ چکی تھی اور مری ہوئی تھی۔ تو صحابہ کرام نے 3 ماہ، اتنی بڑی مچھلی تھی، 3 ماہ اس کے جو ہے کہ کہتے گوشت کو کھایا۔ اور معلوم ہے اس دور میں وہ گوشت کو کوئی یہ سوال کر سکتا ہے نا کہ کیسے کھائے تو خراب ہو جائے گی، تو بھائی ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ صحابہ کرام قربانی کا گوشت بھی 6 ماہ محفوظ کر لیتے تھے۔ اس دور میں چونکہ وہ لوگ فریج وغیرہ تو استعمال نہیں کرتے تھے، گوشت کو سکھا کر سن ڈرائی جس کو ہم آج کل کہتے ہیں وہ کر کے اس کے مطابق اس کو محفوظ کرنے کا فن جانتے تھے۔ تو انہوں نے اس کو گوشت کو محفوظ بھی کیا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی آنکھ کی جو چربی تھی وہ ڈولوں سے نکال کر اپنے جو چراغ تھے وہ بھی جلائے، اور آخر میں جب اس کی آنکھ کا جو کھڈا تھا وہ خالی ہو گیا تو کہتے ہیں ہماری ایک جماعت اور بعض روایات میں 11 لوگ اس کے اس کھڈے میں بیٹھ، اتنی بڑی ویل مچھلی آپ یہ سمجھ، تو وہ اس کا کچھ گوشت لے کر یہ واپسی پر مدینہ بھی گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جا کر بات بتائی تو آپ نے فرمایا اس کا کوئی گوشت تمہارے پاس ہے؟ کہا ہاں جی ہے۔ کہا مجھے بھی دو، ہم بھی چکھیں گے وہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مچھلی کا گوشت تناول کیا۔ تو اس سے اس روایت کی ساری سند ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا، ایک تو یہ کہ 40 کلو سے اوپر والی بھی سمندری مچھلی کے حکم میں۔ نمبر 2 وہ مردار تھی، اس کو شکار تو نہیں کیا، وہ تو مری ہوئی آئی ساحل کے اوپر، صحابہ کرام نے اس کا گوشت کھایا، اللہ کے رسول نے بھی کھایا۔ تو جتنا ہی بڑا جانور کیوں نہ ہو جو سمندر کے اندر زندہ ہے، باہر نکلا مر گیا تو وہ اسی حکم کے اندر شامل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ اب فرمایا وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت تک تمہارے لیے جو بری شکار ہے، خشکی کا شکار ہے، وہ اللہ نے حرام کیا ہے۔
واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، تو اب اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم نے پلٹ کر جانا، یعنی اس معاملات میں اللہ کے حکم سے تجاوز نہ کرو، جہاں رخصت ہے وہاں رخصت اختیار کرو، جہاں حرمت ہے وہاں حرمت کی پاسداری کرو۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔